چھا گئی شام غریبان حرم، اب نغازی ہے نغازی کا عالم، ایک بیمار ہے وہ بھی لب دم، سارے عالم میں بپا ہے ماتم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات، وہ قافلہ جو مدینے سے آیا تھا وہ آج لٹ گیا۔ اس وقت میں آپ سب حضرات کی طرف سے ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، علیک ایھا الشہید، السلام علیک ایھا العطشاں۔ اے کربلا کے پیاسے، ہم آپ کو سلام کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ بیویاں جلے ہوئے خیمے کے پاس خاک پر بیٹھی ہوئی ہے، نہ کسی کا بھائی رہ گیا، نہ کسی کا بیٹا رہ گیا ہے، اور نہ ہی کوئی اور رشتہ دار رہ گیا۔ جناب زینب ہی ہے جو سب بیویوں کو جمع کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اس سے پہلے حالت یہی تھی کہ بادشاہت خیموں میں آگ لگا دی گئی تو بیویاں ادھر ادھر مختلف پھر رہی تھی اور کچھ سمجھ نہ آتا تھا کہ کیا کیا جائے۔ ایک بچی کی یہ حالت تھی، اس کے کپڑے جل رہے تھے اور وہ نہیں سمجھ رہی تھی کہ کس طرح آگ بجھایا جائے۔ کسی بیوی کی ردا میں آگ لگی ہوئی تھی اور اسے اس کا علم نہ تھا۔ عزاداران اہل بیت علیہ السلام، ہائے صبح سے عصر تک یہ قافلہ سارا ہی لٹ گیا۔ آج صبح کے وقت جب تیر آیا نا تو پہلی مرتبہ بیویاں گھبرا کر خیموں کے دروازے پر آ گئی تھی اور انہوں نے آواز دی، اے ایمان والو، ہمارے سروں پہ چادر نہ اتار دینا۔ حالت یہ ہوئی تھی، اصحاب کے تلواروں کے میانوں کو توڑ کر پھینک دیا تھا اور خیموں کے دروازوں پر آ کر سب نے ایک زبان ہو کر کہا، شہزادیوں، جب تک ہم موجود ہیں تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ارے اس وقت وہ بچانے والے، حفاظت کرنے والے ان میں سے ایک نہیں، گلے کاٹے ہوئے تھے، میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ حالت ہے کہ ضعف کی وجہ سے اٹھنا تو درک کرنا، بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ اگر جناب زینب نہ نکلتی تو شاید خیمے ہی میں رہ جاتی۔ عزاداران مظلوم کربلا، عزاداران اتنی بے کسی تھی کہ کوئی اہل بیت سے یہ کہنے والا نہ تھا، حسین مارے گئے، یہ گھوڑا آیا ہے۔ اپنی پیشانی پر حسین کا خون لے گیا آئے ہوئے اور خیمے کے دروازے پر آ کر اس نے فرمایا، فریاد کی، آواز بلند کی۔ پہلے تو بیویاں سمجھ گئے کہ شاید حسین آئے، لیکن جب زین کو خالی دیکھا تو چاروں طرف ذوالجناح کے کھڑے ہو گئے اور فریاد شروع کی، ذوالجناح، ارے فرزند رسول کہاں رہ گئے؟ جناب سکینہ نے ذوالجناح سے لپٹ کر فریاد کیا، میرا بابا کہاں ہے ذوالجناح؟ کیا میں یتیم ہو گئی؟ کیا میرے بابا گئے؟ آج مسافروں کی شام یعنی شام غریبہ کربلا کی کیسے گزری، اس کے متعلق چند فقرے غز کرنے ہیں۔ آج بعد عصر جب امام شہید کر دیے گئے تو اس کے بعد ہوا یہ خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ جناب زینب امام زین العابدین سے جا کر کہا، بیٹا اب تو خیمے جلنے لگے۔ اپنے آپ نے حکم دیا کہ پھوپھی، اماں، پھوپھی جان، سب بیویوں کو لے کر خیموں سے باہر نکل جائے۔ ذرا آپ اندازہ لگائے کہ یہ وقت ابھی ایسا ہے کہ امام وقت کے حکم کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ جب جناب زین العابدین علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو جناب زینب آئی اور کہا، بیویوں نکل جاؤ۔ بیویوں نکلے۔ جناب زینب
بچوں کو لے کر باہر نکلے، بچوں کو بٹھایا، پھر آئے خیمے پر، بچوں کو لے گئے۔ اس کے بعد یہ خیال آیا زمین زین العابدین علیہ السلام تو اٹھ بھی نہیں سکتے، تو وہ کیسے باہر ہو گئے، اجازت وہ کیسے باہر ہو گئے؟ مگر حالت یہ تھی کہ دوہے کی وجہ سے اور آگ کی وجہ سے کچھ ایسی گھبراہٹ طاری تھی کہ بھول گئے کہ میرا بیمار بھتیجا کسی ایک خیمے میں شعلہ بھڑک رہے تھے۔ ایک مرتبہ اس میں جلے سید سجاد نے ملے، ہائے فاطمہ زہرا کی بیٹیاں، اور آج ان پر یہ مصیبت، ایک خیمے میں تلاش کے بعد دوسرے میں تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے نکلے، مگر اتنی پریشان تھی کہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دھوئے کی جگہ سے دکھلائی نہیں دیتا تھا۔ اس کے بعد کچھ سوچا اور ایک تیسرے خیمے میں جس میں شعلے بھڑک رہے تھے اس میں چلے گئے۔ وہاں سے جو باہر آئی تو کتب میں جو لکھا ہے کہ کسی نے پوچھا بی بی آپ کیوں جاتی ہے بار بار خیمے میں، کیا کوئی چیز رہ گئی ہے؟ فرماتی ہے بی بی چیز تو کوئی نہیں، میرا بیمار بیٹا نہیں مل رہا۔ اس کے بعد ایک خیمے میں گئی تو امام زین العابدین علیہ السلام کو سینے سے لگائے ہوئے نکلتی ہے، نوربان لایا، باہر لا کر بھتیجے کو زمین پر لٹا دیا اور بازو والا کے فرمایا بیٹا خیمے جل گئے، ہمارے سروں سے چادریں چھین گئے۔ عزاداران مظلوم کربلا سنو گوئے، شام غریبہ کی مجلس ہے، شام غریبہ کی مصائب ہے، سننا حسین کے جانے کے بعد کس طرح اجڑ گیا حسین کا گھر، کس طرح فاطمہ کا گھر اجڑ گیا۔ عزیزان محترم سنیں، اس وقت حالات یہ ہے کہ یہی وقت ہے، آپ ذرا کربلا کی زمین کا تصور کیجئے، خیمے جل چکے، حسین کی لاشیں کہاں، عباس کی لاش کا اور عزیزوں کی لاشیں کا، بیویاں سہمی ہوئی بیٹھی ہے۔ اس وقت ان کی گود میں جو بچے وہ روتے ہیں، اتنے سہم گئے ہیں، اتنے گھبرا گئے ہیں کہ ان کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو گیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کبھی بیمار کے پاس آتے، بیٹا ہم تباہ ہو گئے، تمہاری طبیعت کیسی ہے، تمہارا مزاج کیسا ہے، اگر سر میں درد ہو تو میں دوا دوں۔ کبھی سکینہ کے بعد جاتی ہے، گود میں اٹھا لیتی ہے، ادھر ادھر پھرتی ہے، سکینہ کہتی ہے پھوپھی جان میرا بابا کہاں ہے، مجھے میرے بابا کے پاس پہنچا دے۔ اس کے بعد بیویوں کے پاس جاتی ہے، ان کو سمجھاتی ہے، ان کو تسلی دیتی، فرماتی ہے بیویوں تمہارا ہم پر بڑا احسان ہے، تم ہماری وجہ سے بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ ہائے بی بی زینب کو اتنا خیال، وہ بی بی کہتی ہے کہ شہزادی یہ نہ کہیے، ہم تو سرخرو ہو گئے، ہمارے عزیز آپ کا کام آ گئے۔ اس کے بعد جناب فضہ نے فرمایا ذرا دیکھ کر بچے کو تو ذرا دیکھ لو کہ بچے تو پورے ہیں۔ جب یہ شمار کرنے لگے تو پتہ چلا کہ 2 بچے ان میں سے نہیں ہیں۔ اب ابتلا ہے کہ اندھیرے رات ہے، ستارے بھی شرم کی وجہ سے منہ چھپائے ہوئے، فاطمہ زہرا کی بیٹی کیا کرے؟ اگر جناب فضہ سے کہا فضہ تم ان بچوں کا ذرا دھیان کرو اور میں ان بچوں کی تلاش میں جاتی ہوں۔ جناب ام کلثوم کے ساتھ لیا، ایک طرف چل دیے، تھوڑی دیر چلنے کے بعد ایک شخص ملا، اب آئی تو نے کچھ بچے تو نہیں دیکھے؟ اس نے کہا تھوڑی دیر ہوئی کہ کچھ رونے کی آواز آ رہی تھی، پتہ نہیں کہ وہ اب کہاں ہے۔ جس طرف اس نے کہا تھا اس طرف چلے بیوی، دیکھا کہ ایک مقام
دیکھا کہ ایک مقام پر دونوں بچے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے زمین پر پڑے ہوئے جناب زینب نے کہا بہن ام کلثوم بچے تو مل گئے، ذرا آہستہ چلنا، ایسا نہ ہو کہ وہ بیدار ہو جائے اور گھبرا جائیں، کیونکہ انہوں نے واقعات جو دیکھے ہیں تو ان کی خیالات میں یہی چیز ہوگی، دشمن پکڑنے آئے، لہذا یا سید الشہداء عزاداران مظلوم کربلا نے پوری مصائب چھوڑا، چند جملے سنے عزاداران مظلوم کربلا۔ امام حسین کی لاش اس جگہ پر پڑی جہاں مولا شہید ہوئے، ہائے حسین کس زبان سے غرض کروں، ایک ملون آیا، اس کو یہ خیال ہوا کہ حسین کی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی جس کا نگینہ بڑا اچھا تھا۔ عزاداران حسین مظلوم کربلا سینوں پر ہاتھ رکھ کے روئے، عزادارہ میں کس زبان سے بیان کروں، وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ انگوٹھی موجود ہے اور لباس لٹ چکا، امامہ کوئی لے گیا، آئے حسین تیری مظلومی پہ ہم عزادار قربان۔ اس ملعون نے یہ چاہا کہ انگوٹھی اتار لے، مگر ملعون نے انگلی پر ورم آ گیا تھا یا خون، یہ خون جم گیا تھا ورنہ اتار سکتا تھا، تو اس ملعون نے کیا کیا سنو گے عزاداران مظلوم کربلا، مولا حسین کی سب سے سخت مصائب ہے، عزادارو ادھر ادھر زمین پر ڈھونڈنے لگا، ایک تلوار کا ٹکڑا اس کے ہاتھ آ گیا، اب خود سمجھ لیجئے گا، ایک مرتبہ زمین ہلی، یہ گھبرا کر ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا، اس نے دیکھا کہ آسمان سے دور عماریہ اتری، ایک عماری سے ایک بزرگ سر بلند نکلے، گردن جھکائے ہوئے ایک مرتبہ حسین کے قریب بیٹھ گئے اور آواز دی وائے حسین، عزاداران مظلوم کربلا میں پوری مصائب چھوڑ چکا ہوں، چند جملے بس میں یہ مصائب کے آپ کے خدمت میں پیش کر چکا، عزاداران مظلوم کربلا، پروردگارا اس شام غریبوں کے صدقے میں خصوصاً یہی دعا ہے، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان سب ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، پروردگار ہمیں روزہ امام حسین کی زیارت نصیب عنایت فرما، اور خصوصی دعا پروردگار روزہ جنت البقیع کی تعمیر فرما اور ہم سب ان کی زیارت میں شمار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔